ارے دیکھو قرآن سمجھا کروں مول صاحب، قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا، کیا ہم پکاریں گے اللہ کے علاوہ، کیا ہم پکاریں گے اللہ کے علاوہ ما ان بے جانوں کو کہ لا ينفعنا جو ہمیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، ولا یضر نقصان نہیں دے سکتے. اندعو من دون اللہ انرد علی عقابنا، ندو پر عطف ہے، ما لا ينفعنا ولا موصول صلہ مفعول بھی ندو کے لیے ہو گیا. ونرد علی عقابنا، قل انرد علی عقابنا کہ ایڑیوں کی بل ہم واپس پلٹیں، بعد از ہدان اللہ جب کہ اللہ نے توحید ہمیں دکھا دی ہے. فرماتے ردن کائنن، اس طرح لوٹیں کالذی استہوتہ الشیاطین، جس کو بے راہ کر دیا ہے شیاطین جنات نے فی الارض زمین کے اندر. حال یہ ہے کہ حیران لگا ہوا ہے، اور حال یہ کہ لہو اصحاب، اس کے کئی ساتھی ہیں، یدعون اس کو پکارتے ہیں، الی الہدی ہدایت راستے کی طرف اس کو پکارتے ہیں. یقولون لہو سے کہتے ہیں کہ ایتنا آجا ہمارے پاس، ارے کہتا ہے قل ان ہدی، لیکن یہ کہ وہ حیران ہے. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو اللہ کی ہدایت اصلی ہدایت ہے. وامرنا لنسلم لرب العالمین، ہم کو موحدوں کو حکم ہو گیا لنسلم لرب العالمین کہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. اور ہمیں یہ بھی حکم ہوا کہ نقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتقوا، اور اس اللہ سے یہ کہ بچا کرو ڈرا کرو. وهو الذی الیہ تحشرون، وہی خدا جس کے سامنے تم لوگوں کو جمع کر کے لے جایا جائے گا. ہو گیا، چلے گا مولوی صاحب. اب اس کی ترکیب تھوڑی سی ہو گئی. وَنُرَدُّ عطف ندو پر، وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا متعلق ہو گیا بعد اِذْ ہدانا اللہ. یہ اِذْ ہدانا اللہ پورا جملہ مضاف الیہ بعد کے لیے، بعد ظرف بنے گا اللہ آپ کا بلا کہ نُرَدُّ کے لیے. ردن کائنن کالذی استہوتہ الشیاطین، ردن کائنن کالذی استہوتہ الشیاطین، موصول صلہ مل کر کے جار مجرور، کائنن ثابتن ردن کے لیے صفت، ردن مفعول مطلق ہے نُرَدُّ کے لیے. فی الارض بھی متعلق ہے استہوت کے ساتھ. حیران، یہ استہوتہ میں ہو ضمیر سے حال ہے، سمجھے. وصف بھی ہے اس میں، الف نون زائدتان بھی ہے اس لیے غیر منصرف ہے. وصف بھی الف نون زائدتان، اور لہو خبر مقدم، ثابتون کائنون حاصلون موجودون مستقرون، خبر مقدم. اصحاب موصوف ہے، یدعونہ الی الہدی، یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت بنے گا. اور قائلین ایتنا یقولون ایتنا، یہ یدعون کی ضمیر سے حال بنے گا. ہاں مولانا خیال کر لینا، سمجھے. بس یہ ہو گیا پورا، یہ بھی حال بنے گا اس سے استہوتہ میں ہو ضمیر سے. اور یہ پورا جملہ صلہ ہو گیا الذی کے لیے. اور الذی یہ ہے کہ مجرور ہو گیا، یہ جار مجرور کائنن، اور کائنن ردن کی صفت وہ ہو گیا نُرَدُّ پر، نُرَدُّ کا عطف ہو گیا ندو پر، یہ مقول ہو گیا کل کے لیے. فلا تو گڑ نہ کرو. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ بتاویل مفرد، سمجھے مصدر. وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، یہ دونوں معطوفات یہ کہ لِنُسْلِمَ پر عطف ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُمِرْنَا لِنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأُمِرْنَا بِأَنْ نَقِيمُ الصَّلَاةَ، ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُمِرْنَا نَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأُمِرْنَا وَقِيلَ لَنَا وَاتَّقُوهُ، یہ اسی طریقہ پر ہوں گے مولانا. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جملہ استئنافی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ خدا، یہ بھی دلیل عقلی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمان و زمینوں کو پیدا کر دے بالحق، مضبوط طریقے سے. بس یہ ہو گیا، یہاں وقف کرو، اس کے بعد چلو. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کا سچا قول. قَوْلُهُ الْحَقُّ موصوف صفت مل کر کے مبتدا مؤخر. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کا سچا قول. کائن، وہ ہو کر کے رہے گا. یوم یقول، جس دن کہے گا کن فیکون. یہ ہو گیا مولانا کن فیکون. یہ میں اس پر بحث کر چکا ہوں الف لام میں، سمجھ میں آ گئی. یقولو کے لیے مقول بنے گا، اور کن سے کیا مراد ہے. اور یہ مضاف الیہ کو پورا جملہ یوم کے لیے. اور یوم ثابت کائن حاصل موجود مستقر، خبر مقدم. قولہ الحق مبتدا مؤخر موصوف صفت. اللہ کا سچا قول، اللہ کا سچا قول. یکونو، یا کائن ہو کر کے رہے گا. یوم یقول، جس دن کہے گا کن فیکونو. ہو گیا مولانا، یہ خیال کر لینا. آگے وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے. یوم يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس وقت سور پھونکا جائے. خیال کر لینا، فی الصور نائب فاعل ہے پورے قرآن کے اندر سوائے ایک دو جگہوں کے. فَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جہاں نفخۃ واحدۃ آ گیا وہ نائب فاعل ہے، ورنہ فی الصور جہاں آیا وہ نائب فاعل ہے مولانا. اب اس کا ترجمہ سور میں پھونکا جائے گا نہیں کریں گے، سمجھ رہی میں کہ نہیں. سور میں نہیں بلکہ سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے. سمجھ رہی میں کہ اے جے ہم لوگ فی کا معنی ٹی، سمجھ رہی میں کہ ہر جگہ اسی کو اس طرح کرتے. اڑے کچھ پہلے پڑھا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، بولو وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ نائب فاعل ہے فی ایدیہم. انشاءاللہ وہاں پہنچ کر کے میں آپ سے عرض کروں گا، سمجھے. ہے کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں پر اللہ نے ہمارے شیخ الہند کو اطلاع دی.
باقی مولوی اس میں ٹھوکر کھا گئے مولوی صاحب۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، یہ سب سے اچھی ترکیب یہاں اس جگہ پر بہت گڑبڑ ہے مولوی صاحب، سمجھ میں۔ اب یوم ینفخ فی الصور، فی الصور نائب فاعل ہوں گے، اور یوم ینفخ یہ مضاف الیہ یوم کے لیے، یوم یہ ظرف ہے الملک کے لیے، وَلَهُ الْمُلْكُ اسی کی حکومت ہوگی یوم ینفخ فی الصور، بس وہ عالم الغیب والشہادۃ وهو الحکیم الخبیر، عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادت بھی ہے، وهو الحکیم الخبیر، وہ اللہ کی ذات حکمت والی ہے۔ اب وہ جانتا ہے کہ موت یہ عذاب تاخیر سے آ جائے، اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے، لیکن الخبیر وہ باخبر بھی ہے تمام قسم کے، اللہ کا بھلا کرے انسان کی بدماشیوں سے بھی، ہو گیا مولانا۔ لیکن خبیر قرآن میں مخبر کے معنی میں ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ اس دن باخبر ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا، سمجھے؟ اس لیے اس دن ان ربہم بہم یومئذ لمخبر ایاکم، آپ کو بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان اللہ علیم مخبر، خبیر کا معنی مخبر، سمجھیں؟ اللہ ہی بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاؤ مولانا، اب دلائل نقلیہ پیش کر رہا ہے۔ یہ دلائل عقلی تھے توحید کے، دلیل نقلی، اور آپ کو بتا چکا ہوں دلیل نقلی منقول از جن، منقول از پرندے، منقول از انبیاء، منقول عن الکتب سابقہ، یہ انبیاء سے نقل کرا۔ ارے یہ بتایا تھا نہیں بتایا؟ پہلے ہی دن کے سبق میں بتایا، ساق بوڑھ بچے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اذکر اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کہ آپ یہ ہے کہ بتوں کو معبود بناتے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جی میں آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں پا رہا ہوں، میرے پیارے ابا سری گمراہی میں آپ لوگ پڑے ہوئے۔ آج کل ایک فتنہ چل پڑا ہے، بریلوی دیوبندیوں کا، شیعوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کی چچا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے والد نام ہے تارخ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تارخ، تاریخیں لکھتے ہیں عام طور پر تارخ ہے، چنانچہ اس میں ہماری بڑی بحث ہوگی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ترکیب نے سارا مسئلہ حل کیا۔ مولوی صاحب فلان نے یہ لکھا، فلان نے یہ لکھا، فلان نے لکھا، فلان نے لکھا، فلان نے لکھا، فلان نے لکھا، وہ فلان والے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے، فلان 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 فلان۔ ہم غریبوں کی ایک بات تھی، ایسے پھنسایا، مزے سے پھنسایا، سمجھے؟ میں نے کہا ابراہیم معطوف علیہ ہے نہیں ہے، کہا ہے ابھی ہی معطوف نے کہا ہے، آزر عطف بیان ہے نہیں ہے، اور ابھی ہی مبدل منہ ہے نہیں ہے، ہاں آزر کیا بدل الکل ہے یا نہیں ہے، کہا ہاں، بس اشکال ہی ختم ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے کہا معطوف علیہ عطف بیان میں اور بدل مبدل منہ میں، جو معطوف علیہ ہوتا وہی عطف بیان ہوتا ہے، جو عطف بیان وہی معطوف علیہ، جو مبدل منہ ہوتا وہی بدل الکل ہے، جو بدل کل ہے وہی مبدل منہ، اس میں کبھی بھی نہیں، سمجھے؟ جو ابا ہے وہ ہے ہی آزر، تاریخ دا کمزہ ہے، کہتے فلان تاریخ نے لکھا فلان، میں نے کہا چل تو کر، ایک مثال ایسی دے دے، سمجھے؟ یہ ہے جی مولانا قواعد بولتے، سمجھے؟ ایسے پکڑا کہ وزیر کو بھی کہنا پڑا، وزیر نے کہا کہ میں قاعدہ کا چیلنج دے رہا ہوں کہ اس قاعدے کے خلاف تم بتا دو، معطوف علیہ عطف بیان، لیکن اس کی مثال کہیں بھی کوئی ترتیب بنی نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں مولانا؟ خیال کر لینا اللہ کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اذکر اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، تو تاریخی باتیں تو تاریخ تو لکھ لیتے، اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ انبیاء علیہ السلام ان کے ہم مختار کل، مخیر الکل، ہر چیز کے نبی کو اختیار ہے، نبی جو بھی چاہیں اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، نبی کو اختیار ہوتا، سمجھے؟ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی وغفر لأبی، اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے، انہ کان لمن الضالین، میرے والد گمراہ اس کو بخش دے، تو کیا نبی کی یہ دعا قبول ہو گئی یا رد ہو گئی؟ رد ہو گئی، یہ نبوت کے خلاف ہے، اتنے لاڈلے اللہ کے، قبول ہو گئی تو قبول ہو گئی، تو پھر اس کا ابا کس طرح اس طرح ہو، سمجھے؟ اس لیے کہتے وغفر لأبی، جو اس نے کہا وہ اب حقیقی ہے، اس کے بارے میں دعا قبول ہوگی، اور جو مشرک ہے جو جہنم میں جائے گا وہ آزر ہے، اور آزر آپ کی چچا ہے، اس لیے سارا زور یہ لگاتے۔ اس کی بنیاد یہ ہے
کہ نبی کو مختار کل، جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لفظ مختار کل نہیں، مخیر الکل ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں ہے؟ یہ سارا جھگڑا اسی پر ہے۔ اگرچہ وہ آیت مؤخر ہے، وہ آیت مؤخر ہے سورہ شعراء کے وقف الابی، لیکن وہ حقیقت میں وہ متقدم ہے نزول کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم نے اپنے ابا کے لیے استغفار تو کی ہے، دعا تو کی ہے، لیکن وہ قبول نہیں ہو گئی، کرتے رہے، لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب پتہ چل گیا کہ میرا والد اللہ کے پکے دشمن ہے تو تبرأ منہ، ابا سے بیزار ہو گئے، تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور ایمان والوں کے لیے قطعاً اجازت نہیں کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بخاری کی صحیح روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو لایا جائے گا، والد کو لایا جائے گا تو حضرت ابراہیم فرمائیں گے اے اللہ اس سے بڑھ کر کے کون سی رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا ابا جہنم میں جائے اور میں آپ کا اتنا اولو العظم نبی اور ابو الانبیاء میرا والد جہنم میں جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے والد کو بجو کی شکل میں لایا جائے گا، اور جب حضرت ابراہیم اس کو دیکھے گا، بجو کو کہے گا دفع کر دو اس کو اٹھا کر کے جہنم میں، کہتے ہیں کہ اوندھا منہ کو پھینکا جائے گا۔ تو یہ ساری روایتیں اسی پر ہے کہ آپ کے والد ہیں، باقی تاریخ میں کسی نے لکھ دیا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ بنیادی چیز میں نے آپ سے عرض کر دیا، معطوف علی ابراہیم ابی ہے، معطوف علی، اور آذر عطف بیان ہے، یا ابی مبدل منہ ہے اور آذر اس سے بدل ہے، بدل الکل ہو، مبدل منہ بدل کا مصداق ایک ہوتا ہے، معطوف علی عطف بیان کا مصداق ایک ہوتا ہے، جو ابو ہے وہی آذر ہے، جو آذر ہے وہی ابو ہے۔ جانی زید اخوک تو آپ نے پڑھا ہے نا، باقی زیدوں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، جو زید ہے وہی تیرا بھائی، جو تیرا بھائی ہے وہی زید ہے۔ اڑے پڑھا نہیں پڑھا، اقسم باللہ ابو حفص، یہ بدل بناؤ، اور عطف بیان اقسم باللہ ابو حفص عمر، جو ابو حفص ہے وہی عمر ہے، جو عمر ہے وہی ابو حفص۔ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ اس پر ہمارے دوست نے انہوں نے یہ کہا کہ جی ابا کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے، سمجھے، چچا پر بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کس طرح ہوتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے مشترک ہے، میں نے کہا غلط ہے، لفظ ابا مشترک نہیں ہے، مجازاً نبی نے فرمایا العم سن و ابیہ، تو مجاز اور مشترک کا فرق نہیں سمجھتا، مجاز الگ چیز ہے۔ تو اب اگر تو مجاز کہے گا تو میں آپ سے علاقہ پوچھوں گا، مجھے بتا کون سا علاقہ ہے کہ تو چھوڑ کر کے 24 علاقے ہیں مختصر المعانی کے اندر، پڑھائیں اپنے مختصر، سمجھے؟ اس طرح جائز نہیں ہوگا کہ کیا ہے ترک الحقیقت و سیرورت المجاز، سیرورت المجاز لابد لہ من علاقۃ، کوئی اس قسم کا کوئی قرین صارفہ ہو، وہ قرین صارفہ نہیں ہے، سمجھے؟ مشترک مجاز الگ چیز ہے، میں نے کہا افسوس کی بات ہے، تو مجاز میں مشترک فرق نہیں کرتا، سمجھے؟ ایک پھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ اشتراک کی 2 صورتیں ہیں، ایک مشترک لفظی ہے، دوسرا اشتراک معنوی ہے۔ اشتراک معنوی میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو ایک مفہوم کلی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، جیسے انسان ہے، اس کو وضع کیا حیوان ناطق کے لیے، اب زید، عمر، بکر، خالد، ولید، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطا احمد، فتح احمد، جتنے بیٹے، یہ سب حیوان ناطق ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، ایک مفہوم کلی حیوان ناطق، شمبو خان، گھولڑ خان، بھوپڑ خان، عیسیٰ خان، موسیٰ خان، رحمت خان، کریم داد خان، عطا خان، سب پر اس کا اطلاق ہوگا کلی متواتی کے طور پر۔ اور ایک اشتراک لفظی ہے جس کی پہچان یہ ہے کہ تعدد وضع ہوتا ہے، میرا نام منظور مینگل، یہ ایک الگ میرے لیے وضع ہو چکا، منظور نعمانی کے لیے الگ ہو چکا، منظور احمد کے لیے، منظور الحق کے لیے الگ ہو گیا، اور محمد منظور نعمانی کے لیے الگ ہو گیا، یہ اشتراک لفظی ہے مجھے صاحب۔ اشتراک لفظی کے اندر تعدد وضع ہوتا ہے، اور اشتراک معنوی کے اندر وحدت وضع ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاڑے تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ مولانا مشترک ہے تو دونوں میں سے ایک قسم متعین کروں، وہ بات بنی بھی نہیں، سمجھ رہی میں؟ مجاز کہے گا تو میں کہتا ہوں 24 علاقوں میں سے ایک بتا دے، وہ 24 اس کو پتہ کہاں ہے؟
سمجھ رہی میں؟ وہ کس کے اندر اس کو گھسیڑ دیں، اس لیے آسان نہیں ہے، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی مانگ دیں۔ یہ ایک نیا فتنہ شروع ہو چکا ہے، سمجھے، کہ نبی کو مختار کل ثابت کرنے کے لیے جو قرآن کا حقیقی معنی ہے اس کو چھوڑ کر کے آزر اس کا ابا نہیں، اس کے چچا ہے، ابا کا نام تارخ ہے، یہ ایک فتنہ ہے نیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، آپ سمجھیں گے۔ اذکر اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، کہ آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں۔ الاصنام آلہۃ، یہ اللہ کا دو مفعول ہے اس کے لیے، تتخذو کے لیے۔ انی اراک وقومک کائنین فی ضلال مبین، ابا جی تجھے اور تیرے قوم کو میں سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ والدہ لے کر کے حضرت ابراہیم کو چلی گئی ان کے نمرود کی مجلس میں، کہا کہ بیٹا وہ جو دیکھ رہے ہیں نا، وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا معبود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، یہ سارے مخلوق ہے؟ کہا یہ تو مخلوق تو بہت خوبصورت ہے، وہ تو بہت بدصورت ہے۔ سمجھے، مخلوق تو بدصورت ہے، مخلوق تو خوبصورت ہے، وہ کیا ہے؟ بدصورت۔ یہ کیسا خالق ہے، اس کی صورت تو دیکھو گدھے کی، سمجھے۔ تو یہ کہ والدہ نے کہا کہ بیٹا توبہ کر اس قسم کی اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ فطری موحد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ملنگو؟ فطری موحد ہوتا ہے، سمجھے۔ نبی کبھی بھی شرک نہیں کرتا، نبی سے کبھی بھی شرک نہیں ہوا۔ ہاں صحابہ شرک کرتے ہیں، انہوں نے جب صحابی نہیں تھے تو انہوں نے شرک تو کر لیا، وہ شرک بھی تھا وہاں، اور یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ بت پرستی بھی تھی، اور اسی طریقے پر یہ کہ شراب نوشی ہیں، یہ چیزیں تو تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور استادی کی وجہ سے اللہ نے ان چیزوں سے چھوڑا ہے، اس میں وہ چیز شرط نہیں ہے نبی کے لیے۔ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ابراہیم کو ہم نے دکھا دیا، اب دکھائیں گے نہیں، دکھا دیا۔ ابراہیم کو ہم نے دکھا دیا ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری سلطنتیں اور حکومتیں، نظارہ کرایا۔ اراءتن کائنتن کذالک، اس طرح ہم نے دکھا دیا۔ نوری ارینا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہ دو مفعول ہو گئے ارا کے لیے۔ اراءتن کائنتن کذالک، یہ مفعول مطلق ہو گیا۔ لیستدل، تاکہ ابراہیم استدلال کرے، ولیکون من الموقنین، تاکہ عین الیقین اور حق الیقین آپ کو حاصل ہو جائے۔ علم الیقین انبیاء کو حاصل ہے، نبی کبھی سوال کرتا ہے تو عین الیقین اور حق الیقین کا سوال کرتا ہے۔ علم الیقین نبی کو حاصل ہے، سمجھے۔ اب ایک محققین کہتے ہیں یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، نبی کو بھی شک ہوتا ہے، میرا ربا اس خنزیر کے بچے کو میرے ہاتھ میں دے دو، اس کو جوتا اس کے منہ پہ ماروں۔ نبی کو بھی کبھی شک ہوتا ہے۔ قال انا یکون لی غلام، کیف یکون لی غلام، کس طرح ہوگا؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نبی کو شک تھا، سمجھ۔ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، انا اور کیف دونوں آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کیف تأتی للسوال عن الحال، یہ حال کیفیت کے بارے میں کیف آتا ہے، اس میں شک کہاں سے آ گیا؟ ہر نبی کو عین الیقین، سمجھ رہی ہیں؟ علم الیقین تو ہوتا ہی ہوتا ہے، علم الیقین۔ اب اگر نبی کیف سے کیفیت کو پوچھ رہا ہے، وہ صرف عین الیقین کو، وہ عین الیقین کو، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حق الیقین کو۔ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے کہ سونا نبی ہے میرا، بالکل علم الیقین ہے، سمجھے۔ اگر اللہ مجھے محمد دکھائیں تو یہ عین الیقین ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ عین الیقین ہوگا۔ محمد کی رفاقت میں چلا جاؤں، پیاری باتیں سنوں تو یہ حق الیقین ہو جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ حق الیقین۔ تو جب تک حق الیقین اور عین الیقین مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہے، ہم تو قیامت میں محمد کو دے تو اس سے پہلے ہم بے ایمان ہیں۔ اس لیے یہ علم الیقین جب آ گیا، سمجھ رہی ہیں کہ مجھے امریکہ کا علم الیقین ہے، امریکہ ہے، صرف اتنا کہ میں اس کو خدا نہیں سمجھتا، ہمارے یہ لوگ اس کو خدا سمجھتے ہیں، باقی یقین ہے مجھے امریکہ ہے، سمجھ رہی ہیں۔ بار جا کر کے امریکہ کو دیکھوں تو پھر تو عین الیقین حاصل ہو جائے گا، اور جب مزے لے لوں وہاں کی، مزے کیا کریں، مزے لے لوں تو یہ حق الیقین ہو جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ حق الیقین، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اب خیال کر لینا، ارینا ابراہیم ملکوت السماوات والارض اراءتن کائنتن کذالک، ابراہیم کو آسمان و زمین کی سلطنتیں، حکومتیں ہم نے دکھا دیں، وہ اس طریقے پر لیستدل، تاکہ استدلال مکمل اس کا ہو جائے، ولیکون ولیسیر من الموقنین، کان یکون یسیر کے معنی میں سارا یسیر کے معنی، ولیسیر من الموقنین، تاکہ عین الیقین آپ کو یہ کہ حاصل ہو جائے اور حق الیقین آپ کو حاصل ہو جائے۔ اب اس پر فلما جن علیہ اللیل رآہ، جب آپ کے سامنے رات نے تاریکی اپنی یہ ہے کہ
چھا دی، رات نے اپنی تاریکی ڈھا دی اور رات کی تاریکی آ گئی تو رآ کوکبن، آپ نے ایک تارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، ہاں یہ ہے میرا رب۔ یہ مختلف حالات میں ہوا، سمجھ رہی میں کیوں آیا سمجھ؟ یہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے میں کہتا ہوں، سمجھے بھائی جان، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے میں کہتا ہوں، سمجھے؟ یہ آ گیا، میں کہتا ہوں یہ میرا استاد ہے، اس کو دیکھ یہ میرا استاد ہے، تو اللہ کے لیے بولو، الفاظ میرے کہہ رہے یہ میرے استاد ہے، لیکن تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہے؟ اس کی شکل تو دیکھو۔ اچھا دوسرا بروتو خان، مچھو خان آ گیا، میں کہتا ہوں نہیں غلطی ہو گئی، اس کے مونچھیں ذرا بڑی ہے، یہ ہے میرے استاد۔ آپ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ ہے، تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا استاد ہے؟ نہیں، اس مونچھو خان کو، جن کو اپنے مونچھوں کا پتہ نہیں وہ مجھے پڑھائے گا کس ٹائم پہ؟ آئے سمجھ؟ اور یہ نہیں آپ لوگوں کو ذلیل کرنا کہ نہیں، سمجھے؟ نہیں یہ میرے استاد، یہ نہیں میرے استاد یہ ہے جو 24 گھنٹے جہاں بھی جاتا ہے ہاتھ اپنے مقد پہ اس طرح رکھا ہوں، گویا کہ میزان بینک سے لوگ ڈاکہ ڈالیں گے، چوری کریں گے، سمجھ؟ الفلاح البرکہ اسلامی، البنوک الاسلامیہ الفرادیہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ آپ اللہ کے لیے بتائیں کہ میں ان کو اپنے اساتذہ سمجھتا ہوں، تو میں جب ان کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ تم ہوش سے تو کام لے لو، ان کو دیکھو یہ میرے استاد اگر ہوگا تو سلیم اللہ کی جوتیوں پہ قربان جاؤں وہی ہوگا، سمجھے؟ میرا استاد تو ہوگا تو مفتی نظام الدین ہوگا، تو یہ میں تھوڑا اس کا اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ میرا استاد۔ اب سمجھو، فلما جن علیہ اللیل، جب آپ کے سامنے رات نے اپنی تاریکی ظاہر کر دی، تاریکی آ گئی، رآ کوکبن، ایک تارے کو آپ نے دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ہاں تمہارے ظام کے، ھذا ربی فی ظامکم الفاسد، تمہارے فاسد گمان کے مطابق یہ رب ہے، یہ رب ہوتا ہے۔ فلما افل، جب جا کر کے وہ غائب ہو گیا، کہتے میری حالت کا کیا ہوگا؟ یہ جا کر کے رب غائب ہو گیا، میرے حالت کا کیا ہوگا؟ یہ تو قال لا احب الافلین، جو جا کر کے غائب ہوتے وہ میری بے کسی کا کیا کریں گے؟ تاریکیوں کے اندر میں فریاد کروں گا، تو یہ تو غائب ہو گیا، کیسے میری فریاد رسی کریں؟ فلما رأى القمر بازغا، جس وقت چاند کو چمکتے ہوئے آپ نے دیکھا، درا حالے کی چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، یہ تمہارے فاسد گمان کے مطابق یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، کہا کہ ہوش سنبھالو، جب وہ غائب ہو گیا، قال واللہ لئن لم يهدني ربی، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہیں کریں گے میری، لأکونن من القوم الظالمین کامثالکم، تو تمہاری طرف میں بھی اسی طریقہ پر یہ ہے کہ ظالم، اسی طرح گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين كأمثالكم، تمہاری طرح ہو جاؤں گا جی۔ فلما رأى الشمس بازغة، یہ چونکہ سارے ان کے معبود تھے، یہ قوم بت، یہ کوکب پرست قوم تھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے تاروں سے ان سے کر کے، پھر یہ کہ چاند ہے، پھر سورج، ترقی من الادنى الى الاعلى۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب چاند سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، طلوع ہوتے ہوئے، قال ھذا ربی، ہی نہیں کہا، ربی خبر کے اعتبار سے ھذا کہا، سمجھ، رب مذکر، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ پہلے والے دونوں سے، کوکب سے اور قمر سے، دونوں سے اللہ مکملہ کریں۔ فلما افلت، جب یہ غائب ہو گئے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون اللہ بہ، میں تمہارے اس قسم کے بے جان معبودوں سے بیزار ہوں، انی بریء مما، تمہارے ان بے جان قسم کے تشرکونہ باللہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ارے اللہ کے بندے، کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا؟ اندری وادی مرو تو بے دلیل، اندری وادی مرو تو بے دلیل، لا احب الآفلین گونچو خلیل، اندری وادی مرو تو بے دلیل، اندری وادی مرو تو بے دلیل، لا احب الآفلین گونچو خلیل، لا احب الآفلین گونچو خلیل۔ اس وادی کے اندر ایسے قدم بغیر دلیل کے نہ رکھو، دلائل سے مسلح ہو کر کے۔ نبی بھی محتاج ہے دلائل کا، سمجھے؟ رب اشرح لی صدری بالمضامین العلمیۃ ویسر لی امر التبلیغ واحلل عقدۃ من لسانی۔
نبی بھی ہتھیار لے کر کے جاتا ہے. یہ دلائل ہے کہ پریکٹس کر پہلے. عین موقع پر تیرا ڈنڈا سانپ بنے گا، بھاگنا نہیں. پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں، کبھی چھوٹا سانپ ہے، کبھی بڑا ہے، کبھی کیا ہے. سمجھے؟ لا تخف، اس کو پکڑ لے. عین موقع پر کہیں ایسا کہ تو خود بھاگ جائے. یہ اچھے استاد کی پہچان یہی ہوتی کہ شاگرد کو خوب تیاری کر کے پھر میدان میں بھیجتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ ساری پریکٹس ہے. اور پھر کہتے کہ اللہ یہ تو کریں گا، سانپ ہوگا، ہاتھ ایسے کر کے کروں گا، چمکے گا، چراغ کی طرح چمکے گا. سمجھے؟ یہ تو ہو جائے گا. سانپ کو بھی میرا سانپ سب کو کھا جائے گا. زبان بھی تو میری کھول دے. سمجھے کہ بات تو سینے کے اندر بھی کچھ بات. سمجھے؟ رب اشرح لی صدری بالمضامین العلمیت. یاد رکھ لو، ہمیشہ سینہ کھلتا ہے قرآن سے. سب کو سبحان اللہ. اس وقت سینہ کھولنے کا ایک طریقہ ہے، وہ قرآن ہے. چنانچہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ بتانا چاہ رہا ہوں. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. الو کا پٹا الفاظ کو صرف وتی کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. سمجھے بھائی؟ علمی بات کر لے تو اردو رٹا لگا کر کے اس کو اگر خطابت کہتے تو سبحان اللہ. لوگوں کو دے، قرآن دے دے، ان کو حدیث دے دے. اس کو تو تجھے میرے رب نے تیرے دامن کو خالی کر دیا. پٹکتا ہے، ٹپکتا، پپکتا، پپکتا، ٹپکتا، کتکتا، کچکتا. یہ اس قسم کے رٹے ہوئے ان کے الفاظ ہوتے ہیں. رب اشرح لی صدری، سینہ میرا کھول لے، بالمضامین العلمیت، مضامین علمیہ سے، قرآن سے. سمجھے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، فہو علی نور من ربہ، پھر روشنی ہے. وہ کسی کھڈے میں نہ گرے گا نہ کسی کو گرنے دے گا. وہ روشنی پہ آگے، وہ نہ کھڈے میں گرے گا نہ کسی کو گرنے دے گا. ورنہ یہ ہے کہ بدعات کے اور کفر کے اور ضلالت کی کھڈوں میں خود بھی جا کر کے ذلیل ہو جائے گا، دوسری قوم کو بھی گمراہ کر دے گا. کچھ پھلا پڑ گیا؟ چلیے گا مولوی صاحب. مسئلہ ترکیب بالکل آسان ہے، تھوڑا سا خیال کرنا. نوری ابراہیم نحن فاعل ہو گیا، ابراہیم ملکوت سماوات یہ دوسرا مفعول ہو گیا. اراتن کائنتن کذالک، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب لیکون کو کیسے متعلق کرو گے؟ واو آ گیا، اس لیے عرض کیا لیستدل ولیکون من الموقنین، یہ بھی نوری کے ساتھ متعلق. فلما جن علیہ الليل رأى کوكبا، یہ شرط ہے. قال هذا ربی، یہ جملہ استئنافیہ. فلما افل قال لا احب الافلین. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. فلما افل قال لا لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. اتنا فرق ہے. ان لم يهدني لام توطیۃ للقسم آ گیا، ان لم يهدني ربی شرط بھی آ گیا. اب لاكونن من القوم الضالين یہ جواب قسم ہے لیکن دال علی جواب شرط بھی ہے. یہ قاعدہ کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا اکبر. فلما فرض قال يقوم اني بريء مما تشركون. انی وجہت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا، الذی، اس ذات کی طرف اپنا رخ کر دیا. فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کر دیا. حال کونی حنیفا، در حال کہ میں یکسو ہوں تمام یہ ہے کہ ادیان باطلہ سے یکسو ہوں اور تمام الہ باطلہ سے یکسو ہوں. وما انا من المشرکین باللہ، میں اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک کروں گا بھی نہیں. انی وجہت وجہی الذی، یہ للذی فطر السماوات والارض، یہ فطر السماوات والارض صلہ ہو گیا الذی کے لیے. یہ جار مجرور متعلق وجہتو کے، اور یہ وجہتو خبر ان کے لیے. آگے چلو حنیفاً، یہ حال وجہتو کی ضمیر فاعل سے. وجہتو حال کونی حنیفا، فرماتے حنیف اس کو کہتے ہیں کہ جو سب سے اللہ آپ کا بھلا کرے، یکسو ہو. بولو حنیف کس کو کہتے ہیں؟ یکسو ہو، سب سے کٹا ہوا ہو، ایک طرف ہو. سمجھے؟ اگر آپ سمجھے نہیں تو پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی، کلمہ طیبہ کو وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے، وہ معنی توحید ہے. اور تین قسم کے توحید ہے. اسم ایک نام سے کہہ دینا کہ میں موحد ہوں، دوسرا عملی توحید ہے، تیسرا توحید کا اعلیٰ درجہ ہے کہ لڑ کر کے حرف ترفرہ میں گویا ساری دنیا سے کٹا ہوا، صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑا ہوا. دیکھو یہ توحید کی تین قسمیں ہیں. آیا سمجھ نہیں ہے؟ آڑے جوڑا، یہ توحید کے تین قسمیں. اس لیے عبدالواحد بلگرامی نے بتایا کہ یہ توحید کی کتاب ہے. سمجھے؟ نحو کی کتاب تو ہے ہی نہیں. اب ہو تو میں آپ کو پورا کا پورا بتا دوں کہ کس طرح، اس میں کوئی نحو نہیں ہے. ایسے ہر ایک آدمی کا ذوق ہی ہوتا ہے. حضرت اقدس مولانا حسین علی کو قرآن کے ایک ایک آیت میں توحید نظر آتی تھی، اور مجھے اور آپ کو ہر جگہ سے ہماری بدعت کی تائید ہوتی ہے. سمجھے؟ اس لیے کہ مکھی جو ہوتی ہے نا، مکھی وہ پورے باغ میں سے تلاش کر دے گا،
اپنے دماغ کے مطابق گند، قرآن میں کوئی گند نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دماغ میں بہت سے گند نکالتے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ ہماری اللہ آپ کا بھلا کرے غلطی ہے، سمجھے؟ اور وہ توحید کے پھول تلاش کرتے کرتے حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہ کرے گا، چلے گا۔ ذوق ہے ملون وللناس فیما یشقون مدد۔ ارے آپ کو مثلا وما انا من المشرکین حنیفا پر یعنی عطف الجملۃ علی المفرد کے یہ حال بنیں گے وجہتوں کی ضمیر سے۔ وحاجہ قومہ، قوم نے حجت بازی کی، حجت شروع کر دی، قوم نے لڑائی شروع کر دی اللہ کے بارے میں۔ قال حضرت ابراہیم نے فرمایا ارے بدبختو، اللہ کے بارے میں لڑنا بھی کوئی مناسب ہے؟ تم اللہ کے بارے میں اتحاجونی فی اللہ، اتحاجوننی، کیا تم سے جھگڑتے رہتے ہو مجھ سے؟ فی اللہ، اللہ کے فی دین اللہ، فی توحید اللہ، اللہ کی وحدانیت میں۔ ترکیب بالکل آسان ہے، اتحاجوننی اور پہلے والے نون کو، نون اعرابی کو دوسرے میں ادغام کیا، نون وقایہ میں۔ وقد ہدانی، یہ لفظ اللہ سے حال بنے گا، حالانکہ اس نے مجھے رہنمائی کی، ہدانی الی التوحید، توحید کے۔ ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا، ما تمہارے ان بے جان قسم کے بتوں سے، تشرکون بھی، جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان سے میں نہیں ڈرتا، الا ان یشاء ربی، ہاں اگر میرا رب چاہے مجھے کوئی مصیبت۔ اصل میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ارے بابا برا، ارے اس پیر کو نہیں مانتا، خدا دی قسم بیماری میں گاڑی تیری کلٹی ہو جائے گی، بچے تیرے بیمار ہو جائیں گے، مصیبت ہوگی۔ فرمایا میرا رب چاہے، الا ان یشاء ربی، الا ان یشاء ربی ان یلحقنی، ان تلحقنی مصیبت منہ، اللہ کی جانب سے کوئی اگر بیماری آ جائے میرے رب کا، اس سے کیا ہوگا؟ آیا سمجھ میں؟ جی یہ مستثنی منقطع۔ ولا اخاف ما تشرکون به، میں نہیں ڈرتا تمہارے بے جان قسم کے ان بتوں سے، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب اگر کوئی بیماری چاہے میرے لیے، کوئی نقصان چاہے تو ایک الگ مسئلہ، مستثنی منقطع کہہ کر کے چھوڑو گے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب، اصل یہ ہے وسع علم ربی کل شیء، بولو یہ تمییز محول عن الفاعل ہے، بولو تمییز محول عن الفاعل، تمییز محول عن المفعول، سب کچھ آپ کو بتایا۔ وسع علم ربی کل شیء، میرے رب کا علم ہر چیز پر شامل ہے، وسیع ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اتعرضون التوحید، کیا تم توحید سے، یہ فا عاطفہ نکالیں گے معطوف علیہ، اتعرضون التوحید، توحید سے تم روگردانی کرتے ہو، فلا تتذکرون، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ وکیف اخاف، میں کیسے ڈروں، ما ان بے جانوں سے، اشرکتموہ باللہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے ہو اس بات سے، انکم اشرکتم باللہ، تم اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو، ما ان بے جان قسم کے بتوں کو، کہ لم ینزل بالوہیتی بعبادتی، اس کی عبادت پر اللہ نے نہیں اتاری ہے، علیکم تمہارے سامنے، سلطاناً کسی قسم کی کوئی دلیل۔ ارے ڈرنا تو تمہیں چاہیے، بولو ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم میرے رب سے نہیں ڈرتے ہو جن کے اشاروں پر کائنات بنے، بگڑے، تباہ ہو جائے کائنات، جن کے اشاروں پر، اور تم ان بے جانوں سے مجھے ڈراتے ہو، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، سمجھتا ہے؟ وکیف اخافو، یہ کیف حال بنے گا، اخافو کی ضمیر فاعل سے، حال مقدم، اور ما اشرکتموہ یہ مفعول بھی بنے گا موصول صلہ۔ وکیف اخافو، میں کیسے ڈروں، ما ان بے جان قسم کی بتوں سے، بے عقل قسم کی، اشرکتموہ باللہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں، ولا تخافون، اور تم لوگ نہیں ڈرتے ہو، وانتم لا تخافون بناؤ تو اس کو حال بناؤ، انتم نکالیں گے، ویسے یہ حال نہیں بنے گا، وانتم لا تخافون، اور تم لوگ ڈرتے نہیں اس بات سے، انکم اشرکتم باللہ، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ما ان بے جانوں کو، لم ینزل بالہیتہ، لم ینزل بعبادتہ، ان کی عبادت پر نہیں اتاری اللہ نے تمہارے سامنے، سلطاناً کسی قسم کی کوئی دلیل ہے۔ جب یہ مسئلہ ہے، اب ان ادرکتم قولی یا ان عرفتم قولی، میری بات آپ کی سمجھ میں آگے نہیں آگی؟ ان عرفتم قولی، تو اب بتاؤ، فأی الفریقین احق بالامن، عذاب سے امن میں کون ہے، تم ہو یا میں ہوں؟ تم کہتے تمہیں عذاب ملے گا، ہمارے پیروں کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں تمہیں عذاب ہوگا، وہ کہتے تمہیں عذاب ہوگا، تو جب بات سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ سمجھے؟ تمہارے بے جان میرا با جان، تمہارے نیچے پڑے میرے عرش پہ کھڑے، بولو تمہارے کیا ہیں؟ زمین میں پڑے میرا کیا ہے؟ عرش پہ کھڑا، اور ول کھڑا خیر من الپڑا، بولو ول کھڑا خیر من الپڑا، وہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہے سمجھے؟ وسع ربی کل شیء، وہ با علم تمہارا بے علم، وہ با جان تمہارے بے جان، وہ خالق یہ تمہارے مخلوق، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو سب کچھ پتہ، تمہارے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو اب بتاؤ، بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ آ گئی نا؟ تو اس کے بتاؤ کہ میرا رب اتنا پاور کا مالک ہے، تو عذاب تمہیں ہوگا یا مجھے ہوگا؟
تمہارے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، خود ہاتھوں سے تراشتے اور وہ مجھے عذاب دے گا، بناتے تم اس کو ہاتھ سے اور وہ جا کر کے مجھے عذاب دے گا۔ اب ان ادرکتم قولی، جب میری بات کو آپ نے پہچان لیا نا، تو فأی الفریقین احق بالامن، تو دونوں جماعتوں میں سے، مشرک اور موحد میں سے، میں موحد تو مشرک ہوں، دونوں جماعتوں میں سے کون احق بالامن، امن من العذاب، امن سے مراد کیا؟ امن من العذاب، کون امن میں ہے؟ میں الحمدللہ امن میں ہوں، تم ہی خوف میں ہو، عذاب میں تم جاؤ گے، مشرک کے بچے، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے اور ہم ڈرے، سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں مولی منظور جو ہے نا غلط باتیں کرتا، غلط باتیں تو تم دوسرے سمجھتے بھی نہیں، لوگ لگے ہوئے تھے آپس میں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لگے ہوئے تھے بدکاری کر دے، ایک نیچے مفعول اور ایک اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے، پولیس آ گئی تو فاعل بھاگ گیا اور مفعول نے کہا پکڑو اس کو، بے غیرت کو، خارشی کو، حالانکہ خارشی تو ہے بے غیرت، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھ نہیں؟ ہمیشہ اللہ والوں کو یہ لوگ برا کہتے، اللہ پاک ہمارے مولانا فضل الرحمن کو جزائے خیر دے۔ میں آپ کو جمعیت میں بھرتی کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن اس کو ابھی 2-3 دن پہلے کسی نے کہا کہ ہم آپ کے مدارس کو، علماء کو قومی دھارے میں لانا چاہ رہے ہیں، ہے جانور ہمیں قومی دھارے میں لانا چاہ رہے ہیں، وہ انسانیت کے دھارے میں اور انسانیت کے دائرے میں جانور ہمیں لے جا رہے ہیں، جن کی یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ ٹائی شلوار بھی نہیں، یہ مجھے محمد کے قومی دھارے میں روشن خیال تو میرا نبی تھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وانزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ نور السماوات والارض یخرجہم من الظلمات الی النور، تو روشن خیال تو ہم لوگ ہیں، قرآن سے بڑا کوئی نور نہیں ہے۔ ناراض نہ ہو کوئی، ایران میں جھگڑا ہو گیا، 2005 میں بھی میں گیا عالمی مقابلے میں اور 6 میں بھی گیا، جھگڑا ہو گیا، سنیا میں گفتن کہ شما آپ دور ہے قرآن سے، اور شیعہ حضرات نے کہا آپ قرآن سے دور ہے، انہوں نے کہا آپ قرآن کے دشمن ہیں، انہوں نے کہا آپ قرآن کے دشمن ہیں، انہوں نے کہا آپ کو قرآن کے، ہمارے بلوچ کچھ گالیاں دے رہے تھے، سخت مسئلہ شروع ہو گیا، سمجھے؟ بڑے بڑے ان کے مجتہدین ہوتے، بڑے قابل ہوتے، صرف نہ منطق بلاغت وغیرہ، جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا ہم پنجتن پاک کے وارث ہیں، انہوں نے کہا ہم پنجتن پاک ہیں، انہوں نے کہا ہم ہیں، انہوں نے کہا قرآن کے وارث ہیں، انہوں نے کہا ہم ہیں۔ میں نے کہا بھی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے بندے، میں بھی تو بلوچ کا بچہ تھا نا، سمجھے؟ میں چیخ مار کر کے میں نے کہا یہ جھگڑا 1 منٹ میں فیصلہ ہو سکتا ہے، اس میں ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے تم کہتے وارث ہے، ہم کہتے ہیں وارث ہے، تو تم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئی ہے تم کہیں سے قرآن مجھ سے پوچھو یا میں آپ سے پوچھوں، خدا کی قسم یہ سورہ فاتحہ سے ہی نہیں پڑھتے، ان کے بڑے بڑے مجتہد، اور جب قرآن پڑھتے تقریر ایسی کریں گے، غضب کی تقریر، اردو کی ایسی ہوگی، واہ واہ کمال ہے، بلاغت ان کو سکھت، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قرآن ان کو یاد نہیں 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 نہیں، کروڑوں میں اگر کوئی ایک آدمی حافظ بھی ہوگا وہ بھی انہوں نے کرائے پر لیا ہوگا، وہ ہوگا سنی، بغیرت سنی ہوگا، جو کہے گا میں تمہاری طرف سے اپنے آپ کو شین و یا عین و ہا ظاہر کر کے بتا دوں گا کہ میں حافظ ہوں، آپ سمجھے؟ شین و یا عین و ہا۔ شاعراں بسیارو گفتن شعر آئے پر نمک، کس نہ گفتہ تا نہ گفتہ ہم چو گفتہ سین و عین و دال و یا، بولو سادی کس نہ گفتہ تا نہ گفتہ ہم چو گفتہ سین و عین و دال و یا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ بالکل آسان ہے، اب دیکھا سب نے سر نیچے کیا، سمجھے؟ پوچھے، حالانکہ ہمت کرتے تو مجھے بھی اتنا قرآن پکا نہیں ہے، سمجھے؟ ہم لوگ پڑھتے نہیں، ان دنوں میں یاد تھا، سمجھے؟ لیکن یہ کہ ہمیں بھی اتنا پکا نہیں، لیکن ہمت کون کرے کہ جس کو ایک صفحہ بھی یاد نہ ہو، چھوٹی صورتوں میں منہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ، آڑے مہمانا چیویا، پھر آپ یہ کرو کہ دودھ پتی مودھ پتی بناؤ، بسکٹ منگا دو، سب کچھ کیا ہے، بس میں آ رہا ہوں 10:30 پہ آ رہا ہوں، ہمارا جو اصل جو وعدہ ہے وہ یہی ہے۔ آپ کو مسئلہ ان ادرکتم قولی، اگر میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو فأی الفریقین احق بالامن، تو بتاؤ، تم کہتے ہمارے معبودوں سے ڈرو، میں کہتا ہوں میرے معبود سے ڈرو، تو دیکھو کہ ہم امن من العذاب، عذاب سے کون امن میں الحمدللہ مطمئن ہوں، تمہاری تباہی ہوگی،
ان کنتم تعلمون فأی الفریقین حق بالامن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ، بظلم شرک کے ساتھ، اولئک لہم الامن من العذاب، یہ لوگ اللہ سے عذاب سے امن میں ہے، وہم مہتدون للحق الی الحق، یہ لوگ حق کی طرف رہنمائی حاصل کرنے۔ اڑے اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑا، سبحان اللہ کیا سمجھ۔ مولانا خیال کر لینا، جب کوئی حکم اللہ آپ کا بھلا کرے کسی وصف پر اس کی بنیاد ہو، سمجھے؟ کوئی حکم، ہاں سمجھو، کوئی حکم کسی وصف پر مبنی ہو، وصف کے ساتھ معلق ہو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس وصف کے قوت کے ساتھ حکم بھی قوی ہوگا اور اس وصف کی کمزوری کے ساتھ حکم بھی کمزور ہوگا۔ اب ترکیب کرو پھر مسئلہ سمجھیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم لم یلبسوا کے ساتھ متعلق ہے، یہ پورا جملہ عطف آمنوا پر، یہ الذین کے لیے صلہ ہے اور الذین مبتدا ہے اور اولئک مبتدا ثانی، لہم خبر مقدم، الامن یہ مبتدا مؤخر، پھر یہ خبر بنے گا اولئک کے لیے، پھر یہ خبر بنے گا الذین کے لیے، سمجھتا ہے؟ اب حکم ہے اولئک لہم الامن، حکم کیا ہے کہ عذاب سے امن کس کو ملے گا؟ عذاب سے، تو اس کے لیے فرماتے بشرط کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، شرک کے ساتھ ایمان کو خلط ملط نہ کیا ہو، شرک کے ساتھ، تو جتنا شرک سے دور رہے گا اتنا ہی امن میں رہے گا، اور جو جتنا شرک کے قریب ہوگا بدعت کے اتنا ہی اس پر عذاب آئے گا۔ استغفر بچے کیا عرض کیا؟ الحکم المعلق علی وصف، حکم جب کسی وصف پر معلق ہو، یقوی بقوتہ وینقص بنقصانہ، یقوی بقوتہ وینقص بنقصانہ، حکم جب وصف پر معلق ہو، یہی ہے حکم امن من العذاب والا، اس لیے کہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ آپ نے کافیہ پڑھا الذی یاتینی فلہ درہم، یہاں فا داخل نہیں کیا، کرے نہ کرے، لیکن سببیت وہی ہے، ایمان ہو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان کو انہوں نے خلط ملط ظلم کے ساتھ نہ کیا ہو، شرک کے ساتھ، اس لیے کہ ان شرک لظلم عظیم، یہ بخاری میں اس کی وضاحت آ گئی، اولئک لہم الامن۔ اب یہ حکم ہے، امن کس کو؟ جو جتنا بڑا موحد ہوگا اتنا ہی اس کو امن ہوگا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ورنہ ڈرے گا اپنے علماء میں بھی دیکھو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اپنے علماء میں بھی دیکھو، جنہوں نے قرآن میں پکے توحید کے خدا کی قسم ان جیسا نڈر ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، اونٹوں کے ساتھ آدمی رہتا ہے، اونٹ کے اوصاف کا اس پر ظہور ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے۔ بکریوں کے ساتھ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بکری والے نرم دل ہوتے ہیں، اونٹوں والے سخت دل ہوتے ہیں۔ جانوروں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے تو قرآن کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے، بخاری کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جو ہمارے اکابرین حدیث پڑھاتے ہیں ان کی شان جمالی ہوتی ہے، نرم دل ہوتے، جو قرآن پڑھاتے وہ سخت ہوتے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وہ سخت ہوتے ہیں۔ صرف مزاج پر غلبے کا مسئلہ ہے، مزاج پر کس کا؟ غلبے کا مسئلہ، کہ کون سی چیز طبیعت پر غالب ہے۔ جو لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے ان کی طبیعت سخت ہوتی۔ اب تاریخ میں دیکھو، اور اللہ کے فضل سے دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمیں ابو بکر کا جمال بھی چاہیے، ہمیں عمر کا جلال بھی چاہیے، اسلام اسی سے بنتا ہے۔ ہمیں عثمان کی حیا بھی چاہیے، تو باقی بے حیا تھے کیا؟ علیہ باللہ، لیکن غلبہ آپ کی طبیعت پر حیا کا تھا۔ وَأَقْضَاهُمْ علی کے قضاء اور فیصلے، عقل مندی، باقی بھی عقل تھے، لیکن یہ چٹکیوں میں مذاق میں مسئلے کو حل کرتا تھا ایسے، سمجھے؟ آپ یہ کہہ دیں کہ گویا کہ علی مشکل کشا فی المیراث تھا، کیا تھا؟ میراث اور مشکل مسائل کو چٹکیوں میں مولوی صاحب حل کرتا تھا۔ جیسے کہ حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ ہندوستان میں کوئی بھی مسئلہ میراث کا ہو، حضرت جی اتنے ماہر تھے۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ غضب کا آدمی تھا، دبلا پتلا سا آدمی، ہم نے حضرت کو دیکھا تھا، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربع کے فقہ کا سمجھو حافظ تھا، میراث کا اس قسم کا بھینسا تبلیغ نہیں تھا کہ جو اس وقت کے بھینسے ہوتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جاہل پرلے درجے کا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، جب مکھی باغ میں جائے گی تو پروانوں کی خیر نہیں ہے،
سمجھے؟ خدا کی قسم اس مقدس پاکیزہ جماعت میں بھائی 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 بھائی، سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار سرمایہ دار، گریجویٹ 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 گریجویٹ، یہ لوگ آگے، انہوں نے تباہ کر دیا جماعت کو۔ جب تک اس جماعت کی باغ ڈور، اللہ آپ کا بھلا کرے، علماء کے ہاتھ میں تھا، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، اس جماعت نے دنیا کے انقلاب لایا۔ لیکن اس دن سے میرا رب ناراض ہو گیا کہ ان کے علماء سے، علماء کو کنارے پہ انہوں نے لگایا۔ اب علماء نہیں ہے، اور اگر ہے لم یبج قسم کے نہیں ہے، اور اگر ہے تو قرآن و حدیث سے خدا کی قسم اتنا ناواقف ہے کہ توبہ الامان الحفیظ۔ ہمارے اساتذہ تھے، میں نے ایک دو کو لکھ کر کے دے دیا، ہم ایک ساتھ تھے، ایک لکھ کر کے دیا، میں نے کہا یہ جو سند حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں الی رسول ہے، یہ جھوٹی سند ہے۔ اندھوں کے سامنے کانا تو راجہ ہوتا ہے نا، تو کہے گا، لیکن یہ جھوٹی سند ہے۔ اور علامہ سرخسی کو کہتے ہیں سرخسی، یہ لوگ سرخس کے ہیں، پتہ کرو سرخسی ہے یا سرخس ہے۔ جس کو سرخسی کا نام نہ آ جائے، اور وہ کائنات کے اب علم و ہدایت کا مرکز وہی بن گیا۔ جو ہمارے فقہ حنفی کے سب سے بنیادی کتاب اگر کائنات میں ہے وہ سرخسی کی مبسوط سرخسی ہے، سب کو سبحان اللہ، اور اس کا نام لینا بھی مجھے نہیں آتا۔ سند جو میں میری سند ہی جھوٹی ہے۔ خدا جانے کہاں سے حدیثیں بنتی ہے، کدھر سے جا کر کے بنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا کہ 1.5 گھنٹے تک وہ چلتا رہتا۔ اتنی لمبی حدیث نہ عمر نے سنی نہ عثمان نے، ایسی لمبی حدیث نہ عمر نے سنا، نہ عثمان نے، نہ علی نے، کسی نے بھی نہیں سنا۔ یہ کدھر سے لائے؟ کس کس کر کے جھوٹ خود بولو، اس کو نبی کے کھاتے میں ڈالو، نسبتاً الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری داڑھی جتنی بھی بڑی ہو، لیکن اب فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ مولانا صحابہ کرام باوجود ما جلالت شانی اس آیت میں کچھ انہوں نے کہا اینا لم یظلم یا رسول اللہ، حضرت ہم میں سے کون ہوں؟ اہل لسان تھے، قانون کو دیکھو، ظلم نکر تحت النفی واقع لم یلبسو، اور کسی قسم کا ظلم انہوں نے نہیں کیا ہو، تو صحابہ نے بھی بالکل نکر تحت النفی واقع، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اینا لم یظلم، ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا؟ ظلم تو کیا ہے، اس نے ذرا کم کیا، میں نے زیادہ کیا ہے، اس نے کچھ کم کیا ہے، میں نے زیادہ کیا ہے، اس نے کم کیا ہے۔ کوئی انڈا چور، کوئی مرغا چور، اس دنیا میں سب چوری چور، بولو کوئی انڈا چور، کوئی مرغا چور، چوری چور تو ہوگا۔ حضرت ہم سے قصور تو ہوا ہے، قربان جاؤ۔ حضرت نے ان کا اعتراض بھی قاعدہ پر مبنی تھا، یہ ہے علم، اور جواب بھی جس نے دیا وہ رئیس العلماء ہے، وہ رئیس الانبیاء، علم تو علم الاولین والآخرین، بخاری میں ہے۔ فرمایا کہ یہ جواب دیا کہ ظلم کا فرد کامل مراد ہے، بولو فرد کامل مراد ہے، المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، فرد کامل، ظلم کا فرد کامل شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم، بولو بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ظلم دون ظلم مراد نہیں ہے، ایک خاص قسم کا ظلم مراد ہے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا یہ تو 2 قاعدے ہو گئے نا، صحابہ کا استدلال بھی قاعدے سے، ان کو شک تھا، انہوں نے جو اعتراض کیا وہ بھی قاعدے سے، پیارے محمد نے جواب دیا وہ بھی قاعدہ کے تحت دیا۔ اور تیسرا قاعدہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مفسرین کا، وہ کیا ہے؟ الحکم اذا علق علی وصف، بولو الحکم اذا علق علی وصف، جب کسی وصف پر کوئی حکم معلق ہوتا ہے تو یقوی بقوتہ وینقص بنقصانہ، یا ویضعف بضعفہ، اگر وہ وصف قوی ہے حکم بھی قوی ہے، اور وہ وصف ناقص ہے، ضعیف ہے، تو حکم بھی۔ اب حکم امن من العذاب، کہ کون عذاب سے محفوظ ہوگا، بالکل امن میں رہے گا۔ فرمایا کہ جتنا بھی شرک سے دور رہے گا، جتنا بھی شرک سے، ایمان جتنا مضبوط ہوگا، الذین آمنوا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہے۔ ارے مولویوں سمجھ، اگر اپنے سر اٹھاؤ، سمجھے بات، سمجھو میرے، پھر اس کو کوئی ماں کا لال رد کر کے دکھائے، سمجھ شریف میں ایمان غیر مولوی کا، غیر عالم کا محفوظ ہی نہیں ہے، کہتا جھوٹ بولتا۔ جو قرآن و حدیث کے علماء ہیں ان کے ایمان مضبوط ہے سب سے زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایمان کہتے کس کو؟ تصدیق ما جاء به الرسول اجمالا فيما علم اجمالا وتفصیلا فيما علم تفصیلا۔ ایمان کہتے اسی کو کہ جو کچھ محمد لے کر کے آئے وہی یہ جلی اور وہی یہ خفی ہے۔ اب بتاؤ کسی صوفی سے کہ وہی یہ جلی کیا ہے، وہی یہ خفی کیا ہے؟ ایمان نام اس کا ہے نا، کہ وہی یہ جلی کو جانتا ہو، وہی یہ خفی کو جانتا ہو، جاننے کے بعد پھر تصدیق کرے،
پھر سچا جانے اور سچا مانے. تو اس حدیث کو جانتا ہی نہیں ہے تو سچا جانے گا کہ اور مانے گا کیسے؟ اس لیے بخاری نے علم سے استدلال کیا کہ جو سب سے بڑا عالم محمد ہے، انا اعلمکم باللہ، اس میں تفصیل، انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، میں سب سے بڑا عالم ہوں اس لیے میں محمد سب سے بڑا مومن ہوں. سب کو سبحان اللہ. بخاری نے اسی سے استدلال. تم لوگوں میں نر کتنے، کون سمجھا؟ سمجھے میں نا؟ شکر ہے الحمدللہ، سارے کھدڑے نہیں ہیں. اللہ تیرا احسان ہے، شکر ہے پروردگار تیرا احسان ہے. علمی باتیں سمجھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی صوفیوں والی تقریر نہیں ہے جی، سمجھے، قواعد پر مبنی ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے علماء کو کوئی تھوکے یا کچھ کرے ان کی مرضی ہے، لیکن علماء بشرطے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچانیں اور بشرطے کہ عالم ماخذ اشتقاق اس میں علم ہو. ماخذ اشتقاق اللہ کے فضل و کرم سے مدارس میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہزاروں میں میرے نبی نے فرمایا کہ لا تجد فی مئۃ من الابل راحلۃ، 100 اونٹوں میں سواری کے قابل ایک ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمزوریاں مدارس میں ہے، سب کچھ ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن تمہارے جیسے بھائیوں کا دماغ خوش کر کے چھوڑ دے تم، سمجھے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ پتہ کرو کہ نصاب تبلیغ کیا ہے. نصاب تبلیغ فضائل اعمال نہیں، نصاب تبلیغ بلغ. تبلیغ کا انکار کفر ہے، لیکن بلغ کیا؟ ما انزل الیک من وحی جلی و خفی. بولو وحی جلی کیا ہے، وحی خفی کیا ہے؟ وحی جلی یہ ہے، اس کو جانتا ہو، اس کے ترجمہ کو جانتا ہو، اس کے مقصد کو جانتا ہو. اور وحی خفی بخاری ہے، ترمذی ہے، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ. سبحان اللہ. نہ وحی جلی کا پتہ نہ وحی خفی کا پتہ. اردو پڑھ پڑھ کر کے تو جو ہے نا علماء کے سر کا تاج بن گیا، سمجھے. اردو پڑھ کر کے تو علماء کے سر کا تاج بن گیا. ایسے نہیں ہوگا مولوی صاحب، سمجھے. اس لیے جب تک حضرت بڑے عالم تھے، حضرت اقدس، میں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں، سمجھے، کہ اس طرح علماء کو ذلیل نہ سمجھو. حضرت مولانا سعد اسی بات کو کہتا ہے، کہتے ہیں کہ علماء ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن اس کو صرف اس حد تک نہیں، اس کا عملی صورت بھی پیش کرو. علماء آپ کے سر کے تاج. تقی صاحب کا بیان کرا کر کے مجھے دکھاؤ کسی بڑے اجتماع میں. عبدالرزاق اسکندر کا بیان کرا کر کے دیکھو. مولانا مغفور اللہ جس کے پاس 2000 دور حدیث میں، سب کو سبحان اللہ، جس نے دیوبند کو بھی پیچھے کر کے بیان دکھا دو. جو مفتی اعظم ہندوستان ہے میرے شیخ حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد پالم پوری، اس کا بیان کر کے دکھاؤ. تمہارا کوئی بھی بھائی آتا ہے، ہم کہتے کہ چل تو بیان کر لے، طلبہ کو تجھ سے فائدہ. اور وہ نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے. بہشت کو کہتے بہشت. بہشت کو کیا کہتے ہیں؟ بہشت کو کیا کہتے ہیں؟ بہشت. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہے مد ذلہ علی، سمجھے، اللہ کا پٹا ایسے میں تو کرنا، عملی صورت اس کی دکھا دے. اس لیے مولانا سمجھو، العلم، ہمارے اندر بھی ہزاروں کوتاہیاں ہیں، یہ طے شدہ ہے، قصور ہے، لیکن العلم بلا عمل وبال. علم بغیر عمل کے وبال، جیسے کہ ہم لوگ سیکھتے ہیں العلم بلا عمل وبال، لیکن والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال. بولو والجمع بینہما کمال. العلم بلا عمل، العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال. العلم بلا عمل عقیم. بولو العلم بلا عمل عقیم. بانجھ عورت جیسے کہ بچہ نہیں دیتی تو تمہارے علم کا فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا. العلم بلا عمل عقیم والعمل بلا علم سقیم. بیمار، سمجھے. والعمل بلا علم سقیم والجمع بینہما صراط مستقیم. سمجھے، یہ ہے راہ اعتدال. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء. اور یہ بھی سمجھو کہ علم عمل کا فرع ہے. عمل بغیر علم کے آئے گا بھی نہیں، علم پہلے آئے گا. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. اسے امام بخاری علم کو مقدم رکھا ہے عمل پر، سمجھے. تعلمنا ثم عملنا، علم پہلے ہوگا پھر عملنا ہوگا، ایسے نہیں ہوگا مولوی صاحب. اڑے آئے سمجھ میں. باقی آپ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے، ذلیل سمجھے، وہ تمہاری مرضی ہے. میں نے راستہ آپ کو بتا دیے.
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کی مرضی ہے. یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کسی ظلم اور شرک کے ساتھ ایمان کو انہوں نے خلط ملط کر نہیں کیا. مبتدا ہو گئے اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں انہی کے لیے اثر ہے، انہی کے لیے امن ہے. جو شرکیات سے اللہ کو بھلا کرے، شرکیات سے. آیا سمجھ میں؟ سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. خدا کی قسم یہ ہمارا مذہب ہی نہیں ہے. اسباب کی نفی کرنا یہ ماتوریدیہ کا مذہب نہیں ہے، یہ اشاعرہ کا ہے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اقدس شیخ الحدیث اللہ غری کے رحمت کر دے گا، اور علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ جملہ چل پڑا تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی یہ تو ہمارا مذہب ہی نہیں ہے. سمجھے؟ ہم لوگ سن رہے تھے تو کہا حضرت یہ ہمارے مذہب ہی نہیں ہے. سمجھے؟ تو کسی نے کہا حضرت یہ تو سب کچھ کہتے ہیں، ان کو جانے دو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہے ان کو جانے دو جنہوں نے نہ گرامر پڑھی ہے نہ کچھ پڑھا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ترجمہ کر لیتا ہوں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا یہی ہماری دلیل ہے. آتینا ابراہیم، جو ہم نے ابراہیم کو دیا علاقوں قوم کے خلاف. ٹھیک ہے، آتینا خبر بنے گا. تلک حجتنا معطوف علی عطف بیان. نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات لمن نشاء، جن کے لیے ہم چاہتے ہیں ان کے درجات کو بلند کر دے. جملہ استئنافی ہے. ان ربک حکیم، تیرا پروردگار حکیم ہے، وہ جانتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کے دلائل اور علم کی حکمت کو. اور علیم جانتا ہے، اللہ سب سے بڑا علیم ہے، آخر میں کوئی علیم نہیں. دنیا کا قانون یہ ہے وفوق کل ذی علم علیم، وفوق کل ذی علم علیم، وفوق کل ذی علم علیم، وفوق کل ذی علم علیم. ادھر اللہ کے لیے جب علم آ جائے تو لا نہایت لعلم ہی، بس کہو اس سے آگے علم ہے ہی نہیں. سب کہو سبحان اللہ. دنیا کا قانون یہ ہے کہ فوق کل ذی عالم عالم علیم 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 علیم. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا آتا ہے حنفیوں کو، کیا آتا ہے، حنفیہ کیا جانتے ہیں کہ غزوات کیا ہے، سرایا کیا ہے، فتوحات کیا ہے. امام محمد نے کتاب لکھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، جامع صغیر. سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ حضرت امام اوزاعی نے کہا ان کو کیا پتہ ہے حنفیوں کو، ابو حنیفہ کے شاگردوں کو. امام محمد کو پتہ چل گیا، اس نے کہا صبر کر. سمجھے بھائی جان؟ صبر کر. اور اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر لکھی. جامع کبیر لکھ کر کے بیل گاڑی پہ رکھا اور کہا بادشاہ کے درگاہ میں پہنچا دو. سمجھے؟ دارالسلطنت میں، دارالحکومت میں پہنچاؤ. پہنچا کر کے اوزاعی کو بلاؤ، کہا غلطی نکال اس سے، اپنا علم دیکھ اور اس کو دیکھ. سمجھے بھائی جان؟ اب الفاظ ذرا سننا پھر ناچنا. سمجھے؟ جب وہ کتاب پہنچی بادشاہ کی بارگاہ میں اور اس کو پڑھا، لوگ کائنات حیران ہو گئی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور امام اوزاعی کو جب اس کتاب کو دیکھا، ادھر 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 ادھر. اب ذرا جملہ سنو، ہتھیار ڈال دیا. فرمایا کہ لولا ما ضمنہ من الاحادیث، لولا ما ضمنہ من الاحادیث لقلت انہ رجل یضع العلم من عنده. اگر یہ اس میں حدیثیں نہ ہوتی نا تو میں کہتا یہ آدمی جھوٹ بولتا، اپنے طرف سے علم گھڑتا رہتا. وقد صدق اللہ سبحانہ وتعالی وقال وفوق کل ذی علم علیم. لیکن میرے رب نے سچ کہا، ہر عالم کے اوپر کوئی عالم. میں نیچے آ گیا، امام محمد اوپر چلا گیا. سمجھے بھائی جان؟ میں نیچے آ گیا، امام محمد اوپر چلا گیا. سمجھے؟ ہوتا ہے، کوئی کھدڑے نہیں ہے. میں اس بیابان میں آ گیا نا، اس بیابان میں آ گیا. 1 2 3 4 کچھ مولویوں سے کہا، میں نے کہا میں جلسے بھی کرتا ہوں، 3 شادیاں بھی میں نے کی ہے، جلسے بھی کرتا ہوں جتنا، 3 شادیاں بھی کی ہے، چندہ بھی کروں، یہ بیابان کو مدرسہ بھی بناؤں. تم لوگ 3 4 ساتھی میرے ساتھ یہ کرو، دورے کے ایک سبق لے لو، تاکہ یہ ہے کہ آپ میں چندہ کرنے کے لیے رات کے ٹائم پہ چندے پہ نکلوں. شہر سے ہم لوگ باہر ہیں. عین موقع پر ادھر کچھ نہیں تھا. عین موقع پر کل پرسوں ہمارے اسباق شروع ہونے والے کہ میرے مدرسین بھاگ گئے. کوئی مدرسوں سے ٹیلی فون کر رہا ہوں، کوئی بھی نہیں اٹھا رہا. سمجھے؟ اور طے تھا کہ یہاں نہ کوئی دورہ حدیث ہوگا نہ کچھ ہوگا. اس چرواہے کے بیٹے نے آستین چڑھا کر کے خود بیٹھ گیا. سمجھے؟ میں نے کہا خود بیٹھ گیا. سمجھے؟ تم ہماری ماں کو گالی دے دو، کچھ بھی کرو، لیکن میں نے پڑھایا الحمدللہ. اور اب دیکھیں کہ ایک نظام ہے الحمدللہ. سمجھے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. سمجھے میرے کو؟ اور دیکھیں دھڑا دھڑا آ رہے، دھڑا دھڑ. سمجھے؟ دھڑا دھڑ. ایسے. اور بہت سے مدارس اس وقت چھٹی بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر سبق میں گئے تو دوبارہ نہیں آئے گا. ایسے وہ بات سے چھٹی بھی نہیں کرتے، ایسے بھی کرتے.
ایک دو طالب علم آ گئے، استادوں نے کہا ظالم تم لوگوں نے دورے کے لیے گئے تھے، اب آ جاؤ مستقل. انہوں نے کہا نہیں ابھی یہیں رہیں گے مستقل، سمجھے، اگلے سال بھی ادھر ہی پڑھیں گے. اس طرح ہوتا ہے. مولوی صاحب عرض کرا تھا علیم کا معنی جب اللہ کے لیے آ جائے تو اس کا معنی لا نہایت العلمی، بس یہاں ختم. دنیا کا نظام یہ وفوق کل ذی علم علیم، لیکن بس یہ سلسلہ جائے گا فوق کل ذی، لیکن ادھر پہنچ کر کے پھر ادھر جب علیم ہے نا، اللہ علیم ہے تو لا نہایت العلمی ولیس فوق علمہ علم، پھر اس کے بعد کوئی اور علم نہیں ہے. اور سمجھے وہاں فوقیت ہی نہیں ہے تو کیا ہے. وَهَبْنَا لِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے اسحاق علیہ السلام آپ کو یہ کہ عطیہ کر کے آپ کو دے دیا، اور یعقوب آپ کا پوتا بھی آپ کو دے دیا. ہدینا کل واحد منہم، بولو مفعول بھی مقدم ہے، ہدینا کل واحد منہم ونوحا ہدینا وہدینا من قبلہم، ان سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی، نوح سے تو پہلے ان کو بھی ہم نے ہدایت دی. ومن ذریتہ داود وسلیمان ومن ذریت وہدینا من ذریت داود وسلیمان، یہ سب نوحن پر عطف ہے، سمجھے. وہدینا داود وسلیمان حال کونہ من ذریت نوح، من ذریتہ ہی ضمیر کا مرجع نوح، سمجھے بھائی. وہدینا من ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون نجزی المحسنین جزاء کائنا کذالک، نیکوکاروں کو اس طرح بناتے ان کو نبی و نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا ہے، امت کا مقتدی بنا دیا. وہدینا زکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، یہ سب ہدینا ٹھیک ہے، یہ سارے مہدی ہے سب کو، ہاں ملم سب کو سبحان اللہ، یہ مہدی ہے. وَكُلٌّ كَائِنٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہر نبی صالح ہوتا ہے. صالح کہنے کا کیا فائدہ؟ تو الف لام میں آپ کو بتا چکا ہوں، الفائزین فی مرامہ، سمجھے، الفائز فی مرام. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، یہ سب کے سب مولانا اسی طریقے پر. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، فَضَّلْنَا كُلَّ وَاحِدٍ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کل واحد یہ مفعول بھی مقدم ہے فضلنا کے لیے. وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اس طرح کا ہو گیا. فضلنا کل من آبائم، فضلنا کل من آبائم وذریاتہم، ان کے آباء اور ان کی اولاد اور ان کے بیوی میں سے. واجتبیناہم، ہم نے ان کو چنا. وہدیناہم الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ. اب شرط وقوع کو مستلزم نہیں ہے، عام شرط وقوع کو مستلزم نہیں ہے. پس چھجائے کہ لو صرف فرض کے لیے آتا ہے. لو کس کے لیے آتا ہے؟ عام جو شرط امکانیات پر جیسے ان وہ بھی وقوع کو مستلزم نہیں ہے. تو یہاں تو وقوع کا سوال ہی نہیں ہے. جب لو آ گیا، لو اشرکو، یہ 18 نبی ہے، اگر بھی فرض المال یہ شرک کریں لحبط عنہم ما کانوا یعملون، جو کچھ ان کے عمل ہے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف مولانا مسئلہ سمجھانے کے لیے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا لو انزلنا ھذا القرآن، لو یہ اس پر فرضیات پر آتا ہے، یہ ان بھی نہیں ہے، لو ہے، خیال کر لینا مولانا. ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں. ان کبھی لو کے معنی میں آتا ہے، ان کان للرحمن ولد، وہاں پہنچ کر کے انشاءاللہ آپ کو ان نافی ہے. اور اسی طرف چلیے گا مولانا صاحب. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی پاکیزہ جماعت ہے. الذین خبر بنے گا اولئک کے لیے، آتیناہم الکتاب، آتینا کل واحد منہم کتابا فی زمانی، خیال کر لینا یہ جنس ہے انبیاء کی ساری کتابوں کو شامل. والحکم، اور فہم فی الدین ہم نے ان کو دیا. والنبوت، اور نبوت دی. بس فإن یکفر بدلائل التوحید، اگر دلائل توحید کا انکار کر جو ہم نے ابراہیم کو دیا، دیگر انبیاء کو دیا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اس ہاؤلاء سے مراد انبیاء کی یہ پاکیزہ جماعت مراد نہیں ہے، اہل مکہ تھا. تیرے سامنے جو اہل مکہ ہے اگر یہ انکار کرے ان دلائل کا، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، ان دلائل پر ہم نے ہوا مقرر کر دیے قوماً، ایک ایسی قوم، لیسو کافرین بکافرین بہا، جو ان کے کبھی انکار نہیں. قوماً موصوف ہے، لیسو بکافرین بہا، جو اس کے انکار نہیں کرے. اگر یہ انکار کرے لیکن ایک ایسی جماعت ہے کہ جو کبھی اس کا انکار نہیں کریں گے. وہ کون سی جماعت ہے؟ کہتے وہ انبیاء کی جماعت ہے، یہی صحابہ کی جماعت ہے، یا عام مومنین موحدین مراد ہے. تینوں مراد ہے اس سے. سمجھ رہی میں کہ نہیں مولانا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، مولانا یہی انبیاء کی جماعت ہے، اللہ نے ان کی ہدایت رہنمائی فرمائی تھی. ان کان الامر کذالک، جب یہ سارے مہدی اور ہادی ہے، فبہداھم اقتدہ، بس انہی کی پیروی کیجیے گا. اس لیے کہ عقائد میں سب کے سب ایک ہیں، ایک دوسرے کے پیروکار ہے. لا نسخ فی العقائد، عقائد کے اندر کوئی نسخ نہیں ہے، چونکہ عقائد خبریات کی شکل میں ہوتے ہیں، ملنگو خبر کی شکل میں، ان میں تو نسخ ہی نہیں. اقتدہ میں ہی ضمیر نہیں ہے، یہ ہاں اس سخت ہے مولانا، سمجھے.
قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ احکام پر تم سے کوئی فیس نہیں مانگتا، ان ہوا نہیں ہے قرآن، نہیں ہے یہ قرآن مگر الا ذکریٰ للعالمین، یہ کائنات کے لیے نصیحت ہے۔ تو مجھے کائنات کو یہ پہنچانا ہے، امانت بحقدار رسید، امانت حقدار کو ملے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، مجھے مکلف بنایا، اس کو عالمین کے لیے بھیجا ہے، سمجھے؟ میں اس وقت اس کا عالم ہوں، عالمین تک اس کو پہنچاؤں گا، اس میں میرے لیے کوئی فیس نہیں ہے۔ حنفی متقدمین اسی سے کہتے ہیں تنخواہ لینا ناجائز ہے، ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں ناجائز ہے۔ میں نے قاعدہ آپ کو بتایا، الطاعات التي يعود نفعها الى المطیع الى العابد لا يجوز الاجر علیہا، جن عبادات کا فائدہ آپ کو خود پہنچتا ہے، سمجھ رہی میں، تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، ان پر کوئی اجر نہیں ہے۔ باقی متاخرین مجبوری میں انہوں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، یہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ مدرس صاحب، خطیب صاحب، وہ ان تھوڑی سی فیسوں کو دے دو، اس لیے کہ ہم ان کو یہ قرآن حدیث کی نہیں دے رہے بلکہ ان کے وقت پر دے رہے۔ کیا کر رہے؟ وقت پر دے رہے۔ تو دیکھ وقت پر دے رہے، محتمی تو 2 گھنٹے لگاتا ہے، سمجھ رہی ہیں، اور مدرس 24 گھنٹے، اس کو زیادہ دے دو نا۔ لیکن مولانا محتمم ایسی مخلوق ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، محتمم جو بھی کرے اس سے کوئی باز پرس نہیں ہے، مدرس کو بکواس کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آئے سمجھ میں نہیں آئے؟ اس لیے ہمارے حضرت اقدس فرماتے مفتی نظام الدین، کسی محتمم کے گھر سے جب کوئی بلی بھی آ جائے میں مفتی نظام الدین اس کو سلام کروں گا، سمجھے؟ آپ حضرات میں سے جو مدرسین ہیں، میں تو ابھی محتمم بن گیا نا، 30-35 سال کے بعد میں محتمم بن گیا، سمجھے؟ آپ کو کہتا ہوں مدرس زیادہ گڑ گڑ نہیں کرو، سمجھے؟ یا تحمل یا تحول، بولو بولو، یا تحمل یا برداشت کرو، یا تحول منتقل ہو جاؤ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بڑ 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 کرتے ہو، سمجھے؟ محتمم وہ ہستی ہے جو قانون سے بالکل بالاتر ہے، سمجھے؟ جان القوم الا حمارا، سمجھے؟ محتمم سے سارے محتمم محمد قاسم نانوتوی بھی نہیں ہے، سارے محتمم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سلیم اللہ نہیں ہے، بنوری نہیں ہے، مولانا عبدالحق نہیں ہے، علی محمد کبیر والے بھی نہیں ہیں۔ آج کل کے محتمم تو میری یہ محتمم بنے۔